ہم اپنی ذات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ویسے ہی خود بخود اس طرح نہیں وجود میں آ گئے جیسا کہ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس سے پہلے ایک جراثیم تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حکمت سلطان میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے جسم پر غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا ایک نظام ہمارے جسم کے اندر بپا کیا ہوا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پر آپ کی توجہ دلانا کچھ مقصود ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور بیماری بھی اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہ شفا دے سکتا ہے اور نہ بیمار کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں ہمارے اس جسم پر، اس کی آپ کو تھوڑی سی تفصیلی ایک جھلک دیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ آپ دور سے کھانا دیکھتے ہو اور اس کی طرف حرکت کرتے ہو، لیکن صرف حرکت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے لینا اور پکڑنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے آلے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے تم اسے پکڑ سکو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ عطا کیے ہیں۔ یہ دونوں ہاتھ لمبے ہیں اور ہر طرف پھیلتے ہیں۔ ان میں متعدد جوڑ ہیں تاکہ تم انہیں سہولت کے ساتھ چاروں طرف حرکت دے سکو، جدھر چاہے پھیلا سکو، موڑ سکو۔ سیدھی لکڑی کی طرح نہیں بنائے جس میں مڑنے، پھیلنے، سکڑنے اور سمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ پھر ہاتھ کا اگلا سرا چوڑا بنایا، یعنی ہتھیلی پیدا کی۔ ہتھیلی کو 5 حصوں یعنی انگلیوں پر تقسیم کیا اور انگلیوں کی 2 صفیں بنائیں۔ انگوٹھے کو ایک جانب رکھا کہ باقی چاروں انگلیوں پر گھوم سکے، اور یہ 5 انگلیاں ایک جانب میں ہوتی یا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی تو مطلب پورا نہ ہوتا۔ یہ انگلیاں ایسی بنائیں کہ اگر انہیں اندر کی طرف موڑ لیا جائے تو مارنے کا آلہ یعنی گھوسا بن جائے، پھیلا کر بند کیا جائے تو پکڑنے کا آلہ بن جائے۔ ان انگلیوں میں ناخن پیدا کیے اور انہیں سروں پر بنایا تاکہ انگلیاں ٹوٹنے نہ پائیں اور جو باریک چیزیں انگلیوں سے نہ اٹھیں وہ ناخنوں کے ذریعے پکڑی جا سکیں۔ ابھی ہم آپ کو اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر تم نے ہاتھوں میں غذا اٹھا لی تو اب مسئلہ اسے معدے میں پہنچانے کا ہے۔ معدہ جسم کے اندر ہے، اس تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہونا ضروری ہے کیونکہ غذا براہ راست معدے میں نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس لیے منہ پیدا کیا جس کے ذریعے غذا معدے کے اندر تک پہنچتی ہے۔ منہ سے صرف یہی ایک فائدہ نہیں کہ وہ معدے میں کھانا پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں۔ پھر منہ میں غذا رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس طرح تم کھانا نگل نہیں سکتے بلکہ ایک ایسی چکی کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ کھانا پس سکے اور باریک ہو کر معدے میں پہنچ سکے۔ اس کے لیے ہڈیوں کے 2 جبڑے بنائے، ان میں دانت پیدا کیے، اوپر نیچے ڈاڑیں بنائیں، انہیں ایک دوسرے کے اوپر اور برابر رکھا۔ آپ کبھی دانت دیکھیں نا، یہ جو سرجن ہوتے ہیں جب آپ ڈاڑ لگوائیں کبھی یا دانت لگوائیں تو دیکھیں وہ کتنی باریک بینی سے اس کے دندان اس کے وہ بنا رہے ہوتے ہیں ڈاڑ کے۔ وہ آپ دیکھیں، کبھی غور کریں تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ کیسے بنا دیے۔ بہرحال ان ڈاڑوں کو بنایا اور ایک دوسرے کے اوپر اور برابر رکھا۔ بعض غذائیں توڑنے کی محتاج ہوتی ہیں، بعض کاٹی جاتی ہیں، اس کے بعد پیسنے کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے 3 طرح کے دانت بنائے گئے ہیں تاکہ یہ تینوں مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ڈاڑیں بنائیں جو غذا کو پیستی ہیں، آگے کے دانت بنائے جو تیز ہوتے ہیں اور غذا کو کاٹتے ہیں، کچلیاں بنائیں جن سے غذا کو توڑا جا سکے،
اور جدا کیا جا سکے۔ پھر جبڑے پلپلے بنائے تاکہ نیچے کا جبڑا اوپر نیچے ہو سکے اور اوپر کے جبڑے پر اس طرح گھوم سکے جس طرح چکی گردش کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں جبڑے ایک دوسرے پر ٹکرا کر رہ جاتے اور دونوں کے ٹکراؤ سے ایسی آواز نکلتی جیسے تالی بجنے سے نکلتی ہے۔ اس سے دانتوں کی تخلیق کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت ہے کہ اس نے اوپر کے جبڑے کو ویسے رکھا اور نیچے کے جبڑے کو گھومنے والی حرکت بخشی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے اس صنعت کا حیرت انگیز پہلو۔ دنیا کی تمام چکیوں میں اوپر کا پارٹ گھومتا ہے اور نیچے کا اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ صرف یہ انسانی چکی ایسی ہے جس میں نیچے کا پارٹ گردش کرتا ہے اور اوپر کا پارٹ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، عظمت اور جلالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ اب یہ فرض کر لیا جائے کہ تم نے کھانا منہ میں رکھ لیا ہے اور دانت اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے مستعد ہیں، لیکن اب یہ دشواری درپیش ہے کہ کھانے کو دانتوں کے نیچے کیسے لایا جائے۔ دانتوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کھانے کو کھینچ سکیں یا ادھر ادھر کر سکیں۔ اسی طرح یہ بھی مشکل ہے کہ بار بار انگلی منہ میں ڈالی جائے اور کھانے کو ادھر ادھر منتقل کیا جائے۔ اس دشواری کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی تخلیق سے حل فرمایا کہ یہ منہ کے چاروں طرف گھومتی ہے، کھانے کو حسب ضرورت درمیان سے دانتوں کے نیچے لاتی ہے۔ جیسے چمچے یا مٹھی سے تھوڑا تھوڑا آپ گندم یا چنا یہ چکی میں ڈالتے ہیں، یہ زبان کا ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں، مثلاً چکھنے، بولنے، رموز حکمت آشکار کرنے، بلاغت و فصاحت کے گوہر لٹانے کی قوت۔ زبان کے وہ فائدے ہیں جو یہاں فرض کرو تم نے کھانا منہ میں رکھ لیا ہے اور اسے توڑ بھی لیا ہے اور اسے پیس بھی لیا ہے، لیکن کھانا خشک ہے۔ تم اسے اس وقت تک نگلنے پر قادر نہیں ہو جب تک اس میں کوئی ایسی رطوبت شامل نہ ہو جائے جس سے غذا پھسل کر حلق کے اندر چلی جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک چشمہ رکھا ہے جس میں لعاب بہتا رہتا ہے۔ آپ کی زبان ہے نا، آپ کبھی لیمو لیں، لیمو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی پانی سے بھر جاتا ہے، لعاب سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زبان کے نیچے سے آتا ہے۔ آپ کو وہاں سوراخ بھی کوئی نہیں ملے گا، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے وہاں چشمہ رکھ دیا ہے جس میں لعاب بہتا رہتا ہے اور بقدر ضرورت زبان پر آ کر کھانے میں ملتا رہتا ہے اور کھانا اس میں آمیز ہو کر تر ہو جاتا ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت مستعد، ہمہ وقت کمر بستہ۔ ابھی تم نے کھانے پر نظر ہی ڈالی ہے کہ یہ بیچاری تمہاری خدمت کے لیے پر تولنے لگتی ہے اور لعاب کے چشمے کا منہ کھول دیتی ہے۔ بعض اوقات اس لعاب سے تمہاری باچھیں تر ہو جاتی ہیں حالانکہ کھانا تم سے بہت دور ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، پھر اگر کھانا لعاب میں گوندھ لیا جائے تب بھی وہ از خود حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، ہاتھ سے نیچے اتارنا مشکل ہے۔ پیٹ کے اندر بھی کوئی ہاتھ نہیں کہ وہ منہ میں آ کر کھانے کا نوالا نیچے لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نرخرا پیدا کیا اور اس کے اوپر کئی درجے بنائے جو غذا کو لینے کے لیے کھل جاتے ہیں، اور جب غذا اندر چلی جاتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں، اور غذا کو اس طرح بھیجتے ہیں کہ وہ پھسل کر نیچے چلی جاتی ہے۔ غذا کا معدے میں پہنچنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ غذا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معدہ میں پہنچ کر جزو بدن بنے، یعنی خون اور گوشت وغیرہ تیار ہو۔ فرض کرو کہ تم نے روٹی اور میوے کے ٹکڑے کھائے، یہ چیزیں پس کر معدہ میں پہنچ چکی ہیں۔ معدہ دراصل انہیں گوشت اور خون میں تبدیل کرنے کا ایک کارخانہ ہے۔ معدے کی مثال ہانڈی کی سی ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کا منہ بند کر کے چولہے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آگ پر رکھنے کے بعد وہ مختلف اجزاء
اس طرح ایک دوسرے میں آمیز ہو جاتے ہیں کہ کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ معدہ بھی ایک ہانڈی کی طرح ہے، اس کے دائیں جانب جگر، بائیں جانب تلی ہے، آگے کی طرف چربی اور پیچھے کی سمت پشت ہے۔ چاروں طرف کے اعضاء کی حرارت معدے کو پہنچتی ہے، اس حرارت سے وہ مختلف غذائیں جو معدے میں پہنچتی ہیں اچھی طرح پک جاتی ہیں اور سیال مادہ بن جاتی ہیں تاکہ وہ معدے سے نکل کر رگوں میں گردش کر سکیں۔ ابھی ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ جزو بدن بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے معدے سے جگر تک کے راستے میں رگوں کے متعدد راستے بنائے ہیں اور ان میں منہ رکھے ہیں۔ ان رگوں کے ذریعے وہ غذائی سیال جگر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جگر کا خمیر خون سے بنایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ یہ جمع ہوا خون ہے۔ اس میں بے شمار باریک رگیں ہیں جو پورے جگر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سیال غذا ان رگوں میں پہنچتی ہے اور پورے جگر میں پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ جگر اس غذا پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، یعنی خون بنا دیتا ہے۔ یہ غذا خون بن کر کچھ وقفے کے لیے جگر میں ٹھہرتی ہے، یہاں اسے پکنے اور پختہ ہونے کے ایک اور عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں دو فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر ہر سیال چیز کو پکانے میں کچھ نہ کچھ فاضل مادہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ ایک مادہ ایسا ہوتا ہے جسے گدلا پانی، اسے سداوی کہتے ہیں، اور ایک جھاگ جیسا ہوتا ہے، اسے سفراوی مادہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں مادے خون سے جدا نہ ہوں تو اعضاء کا مزاج فاسد ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلی اور پتا پیدا کیے اور ان دونوں کی رگیں اتنی لمبی بنائی ہیں کہ جگر کے اندر گھسی رہتی ہیں۔ پتا سفراوی مادہ جذب کر لیتا ہے اور تلی سداوی مادہ جذب کر لیتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں صاف ستھرا خون باقی رہ جاتا ہے جس میں رقت اور رطوبت پہلے کی بنسبت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ فاسد اجزاء کے اخراج کے بعد مائی اجزاء باقی رہ گئے ہیں۔ اگر خون پتلا نہ ہو تو جسم میں پھیلی ہوئی پتلی رگوں میں گردش نہ کرے اور نہ اعضاء میں منتقل ہو سکے۔ خون کا زیادہ رقیق ہونا بھی جسم کے مصلحت کے خلاف ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو گردے پیدا فرمائے اور ان دونوں گردوں کو بھی تلی اور پتے کی طرح دو طویل رگیں دی ہیں جو جگر تک متصل ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صنعت و حکمت کا ایک عجوبہ ہے کہ یہ دونوں رگیں جگر کے اندر تک نہیں پہنچتی بلکہ ان رگوں سے متصل ہیں جو جگر کے اوپر نکلتی رہتی ہیں۔ یہ گردے خون کی رطوبت اس وقت جذب کرتے جب خون جگر کی پتلی رگوں سے نکل آتا ہے۔ اگر اس سے پہلے جذب کریں تو خون گاڑھا ہو جائے اور رگوں سے نکل نہیں پائے گا۔ رطوبت کے جذب ہونے کے ساتھ ساتھ خون سے تینوں فاسد اور زائد مادے نکل جاتے ہیں اور خون خالص باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگر میں سے بے شمار رگیں باہر نکالی ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بے شمار رگیں ہیں، اور جو جگر ہے اس میں سے تو بے شمار رگیں باہر نکالی، پھر ہر رگ کو بہت سی رگوں پر تقسیم کیا ہے اور ان رگوں کا جال سر سے پاؤں تک تمام اعضائے بدن میں پھیلا دیا ہے۔ جگر سے صاف خون ان رگوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان رگوں سے تمام رگوں کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء میں چلا جاتا ہے۔ بعض ذیلی رگیں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جس طرح درخت کی ٹہنی آپ نے دیکھا ہو اس میں رگیں نظر آتی ہیں۔ تنا بن جاتی ہے تو رگیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ بالکل معدوم نہیں ہوتی بلکہ پانی کے جذب و کشش کا عمل جاری رکھتی ہیں۔ اسی سے درخت کی سرسبزی و شادابی وہ قائم رہتی ہے۔ یہی حال جسم کی رگوں کا ہے، اگر یہ اپنا عمل بند کر دیں تو جسم کی آب و تاب فوراً ختم ہو کر رہ جائے۔
اگر پتے پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو وہ اپنا عمل ترک کر دیتا ہے، یعنی شفراوی مادہ جذب نہیں کرتا، اس سے خون فاسد ہو جاتا ہے اور جسم میں شفراوی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے یرقان، پھنسیاں اور سرخ دانے وغیرہ۔ اور تلی متاثر ہوتی ہے تو سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے برص، جذام، مال خولیہ۔ گردہ متاثر ہوتا ہے تو خون کی زائد رطوبت جذب نہیں ہوتی اور استسقاء وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حکیم کامل اور مدبر اعظم کی صنعت کے عجائب دیکھو، اس نے ان تینوں فاضل مادوں میں بھی جسمانی فوائد مضمر کر دیے۔ پتا اپنی ایک رگ سے جگر کا صفراوی مادہ کھینچتا ہے اور دوسری رگ سے وہ مادہ آنتوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ آنتوں میں چکناہٹ پیدا ہو جائے اور غذا کی آمد و رفت سہولت سے چلتی رہے، اور آنتوں میں ایسی خلش پیدا ہو جائے جس سے طبیعت قضائے حاجت کا تقاضا کرے۔ چکناہٹ، اس کی وجہ سے قضائے حاجت کے وقت فضلہ جلد نکلے۔ انسانی فضلے میں زردی کی وجہ یہی صفراوی مادہ ہے، اور تلی کے ذریعے جو فاضل مادہ جگر سے نکلتا ہے، اس میں تلی کے اثرات سے ترشی اور جماؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ہر روز یہ اجزاء ضرورت کے بقدر یہ فم معدہ تک پہنچتے ہیں اور بھوک کی خواہش پیدا کرتے ہیں، اور باقی اجزاء پاخانے کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ گردے جو رطوبت یہ جگر سے حاصل کرتے ہیں، اس کا صرف وہ حصہ جذب کرتے ہیں جو خون ہوتا ہے، اور باقی حصوں کو مثانے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ تو دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ پھر ان تینوں اعضائے ریشہ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ دل سے بے شمار رگیں نکلتی ہیں اور ہر حصہ بدن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کے ذریعے اعضاء میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ جگر سے بھی متعدد رگیں نکلتی ہیں، ان کے ذریعے تمام جسم میں غذا منتقل ہوتی ہے۔ پھر اعضاء بنتے ہیں، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، اوتار، رباط تیار ہوتے ہیں۔ پھر ہڈیوں میں نرم، لچکدار اور سخت ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر عضو، ہر حصہ بدن کی غذا کے سلسلہ میں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم ان تمام امور کو بحث کا موضوع بنا لیں تو بات بہت طویل سے طویل تر ہو جائے۔ پھر یہ اعضاء غذا کے علاوہ بھی دوسرے مقاصد میں یہ کام آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انسان کے جسم کا کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں 1، 2، 3، 4 بلکہ 10 اور اس سے بھی زیادہ حکمتیں نہ ہوں۔ ان میں سے ہر حکمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسانی نظام جسم کی رقت اور نزاکت کا حال یہ ہے کہ اگر اس کی ایک متحرک رگ ساکن اور ساکن رگ متحرک ہو جائے تو یہ پورا کارخانہ فیل ہو جائے۔ اس لیے پہلے تم ان نعمتوں پر نظر ڈالو جو چاروں طرف سے تم پر برس رہی ہیں، تاکہ تم اس منعم حقیقی کے شکر پر قادر ہو سکو۔ ہم صرف اس قدر واقف ہیں کہ بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز سے واقف نہیں۔ اتنی بات تو ایک گدھا بھی جانتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے اور تھک کر سو جاتا ہے۔ شہوت ہوتی ہے تو وہ جمع کر لیتا ہے اور دولتیاں جھاڑتا پھرتا ہے۔ جب تم اپنے نفس کے بارے میں صرف اسی قدر جانتے ہو جتنا ایک گدھا جانتا ہے، پھر تم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے، انتہائی اعجاز و اختصار کے ساتھ کیا ہے، اور یہ بھی صرف ایک چیز میں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ ہماری گفتگو مجمل اشارہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں کے وسیع تر سمندر کا صرف ایک قطرہ، بلکہ وہ بھی نہیں جو ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، اسی قطرے پر پورے سمندر کو قیاس کر لینا چاہیے۔ جس قدر نعمتیں ہم نے بیان کی ہیں یا لوگ جانتے ہیں، اگر انہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں رکھ دیا جائے جو بیان نہیں کی یا جنہیں لوگ نہیں جانتے،
تو بحر ذخائر کے ایک معمولی قطرے سے بھی کم نظر آئیں گی۔ تاہم جو لوگ اس قطرے سے واقف ہیں وہ اس سمندر کی وسعت اور گہرائی کا کچھ نہ کچھ اندازہ کر لیتے ہیں، اس آیت کے کچھ حقائق سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ صحت حاصل ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت حاصل ہے تو ہم اس کی قدر بھی کریں اور غور بھی کریں۔ یہ جو بات آپ سے ہم نے شیئر کی، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ویسے ہی خود بخود اس طرح نہیں وجود میں آ گئے جیسا کہ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس سے پہلے ایک جراثیم تھا۔ تو یہ سراسر یہ غلط، ایک بڑی ہی یہ عجیب حرکت ہے کہ اللہ رب العزت کا انکار کر کے انسان، جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور جب اس کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں خَلَقْتَهُ بِيَدَيَّ، کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جب روح کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں مِن روحی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال میرے عزیز ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیسے؟ ایسے کہ کھایا، ڈکار مارا اور کہا الحمدللہ؟ نہیں میرے عزیز، ایسے نہیں۔ تو آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو بات پہلے بہت لمبی ہو چکی ہے، تو میں آپ سے بس یہی عرض کروں گا میرے عزیز کہ اس طرح نہیں، بلکہ جو آپ نے غذا کھائی ہے، آپ اس غذا کو سے جو آپ کو طاقت مل رہی ہے نا، آپ اس طاقت کو اللہ کی مرضی میں، اس کی رضا میں اور اس کی اطاعت میں، عبادت میں کھپائیں۔ یہ بات ہے، یہ اصل میں شکر ہے۔ زبانی شکر وہ شکر نہیں ہے، حقیقی معنوں میں شکر وہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، نہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ یہ حقیقی معنوں میں یہ شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے کی اور صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔